السلام علیکم۔ بعض اوقات تو ایسے دن ہوتے ہیں جس میں ایک خبر تلاش کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے کہ کون سی خبر ہے جس سے پروگرام شروع کیا جائے۔ پاکستان میں وہ دن ویسے بہت کم آتے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر 3-4 ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ ان میں آپ کو امتیاز کرتے ہوئے کہ پہلے کس کو ہائی لائٹ کریں اور بعد میں کس کو کریں، اس میں مشکل پیش آتی ہے۔ ابتری اور کیوس کی زیادہ خبریں ہوتی ہیں تو بعض اوقات تو دل جلتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ پاکستان میں اکنامک ایشوز، لوگوں کے مسائل، ہیومینیٹیرین جو ایشوز ہیں اس کو زیادہ ہائی لائٹ کریں، لیکن بڑی بڑی سیاسی جو ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کو نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی دن ہے، 3-4 خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو شفقت محمود نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی اور اس کی ہمیں جڑیں ملتی ہیں جو ڈسکا کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے تو پولنگ ڈے کے اوپر آر او نے جو آرڈر جاری کیا، بعد میں الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ری پول آرڈر کر دیا۔ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا تو سپریم کورٹ کے سامنے الیکشن کمیشن نے جو تحریری جواب جمع کروایا ہے باقاعدہ ایک چارج شیٹ کی شکل ہے۔ چارج شیٹ وہ پہلے بھی تھی، آر او کا جو آرڈر تھا وہ بھی چارج شیٹ تھی، الیکشن کمیشن نے جو پریس ریلیز جاری کی وہ بھی چارج شیٹ تھی، لیکن سپریم کورٹ کے سامنے آج انہوں نے جو بات جمع کرائی ہے وہ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو تھی وہ تو کنٹرول ہی نہیں تھی سول انتظامیہ کے۔ اور ایک پولیس کے افسر ہیں ذوالفقار علی ورک، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تبادلوں کے اوپر پابندی لگائی تھی لیکن سلیکٹو آفیشلز کو تعینات کیا گیا، جس میں نام لے کر پوری کہانی بیان کی گئی ہے کہ ذوالفقار علی ورک کو لگایا گیا اور میٹیریلی جو الیکشن پروسیس تھا وہ اس سے متاثر ہوا۔ اور پھر جب شکایت آئی، ہم نے بھی سنا، کورٹ نے بھی سنا، اس کے بعد ذوالفقار علی ورک کو وہاں سے ہٹا کر ڈی ایس پی کے عہدے سے دوبارہ ان کو تعینات کر دیا ذوالفقار علی کے نام سے، ورک ہٹا دیا آگے سے اور صرف ذوالفقار علی کے نام سے ان کی تعیناتی دوبارہ کر دی فار سپروائزنگ دی لا اینڈ آرڈر سچویشن ان دی کانسٹیٹوئنسی، اور ان کا چارج جو تھا سینٹرل سرکل انچارج ڈسکا کر دیا گیا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر انہوں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر بھی قابو میں نہیں تھی، ٹرانسپیرنٹ اور فیئر جو الیکشن پروسیس تھا وہ بھی نہیں تھا ہو سکتا، تو ری پول کروانا ناگزیر تھا۔ تو ان کی رٹ جو ہے، درخواست جو ہے اس کو مسترد کر کے ری پول کا آرڈر جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ اس کے جواب میں شفقت محمود صاحب، ظاہر ہے بڑا سخت آرڈر آ گیا تھا تو ان کو فکر لگ گئی ہوگی کہ یہ تو اتنا سخت ہمارے اوپر ایک پوزیشن انہوں نے اختیار کر لی ہے NS-75 ڈسکا کے الیکشن کے اوپر، تو اگر فورن فنڈنگ کے معاملے کے اوپر بھی الیکشن کمیشن کھڑا ہو کے ایسا ہی ایک سخت حکم نامہ جاری کر دے، اگر یہی کہہ دے کہ وہ جتنے بھی 30-40-50 ہزار ڈالر ہیں جو فورن نیشنل سے آئے ہوئے ہیں وہ آپ واپس جمع کرا دیں یا فائن کر دیں، کچھ ایسا ایکشن لے لیں، تو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو شفقت محمود صاحب نے پریس کانفرنس میں کیا کہا وہ سنتے ہیں، دکھائیے گا جی۔ وہ الیکشن کمیشن ہے وہ ایک نیوٹرل امپائر کا کردار ادا کرے، جو کہ وہ کردار ادا نہیں کر رہا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو نبھا نہیں سکا، کمپلیٹ فیلئر ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ کسی کو اعتماد نہیں رہا الیکشن کمیشن پہ۔ الیکشن کمیشن جو موجودہ حالت میں ہے وہ نہیں چل سکتی۔ الیکشن کمیشن کو بحیثیت مجموعی استعفیٰ دینا چاہیے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے ایک جو سینئر وزیر ہیں، اتنی سخت پوزیشن انہوں نے اختیار کی NS-75 کے اوپر، جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے اپنا رول ادا کیا، یہ رول ہر الیکشن میں ہر کانسٹیٹوئنسی میں ان کو ادا کرنا چاہیے لیکن وہ کر نہیں پاتے۔ لیکن پاکستان میں اوور آل پولیٹیکل سچویشن بھی دیکھیں تو اس میں انتہا پسندانہ جو رجحانات ہیں وہ تقویت پکڑتے نظر آتے ہیں۔ ایک واقعہ پاکستان میں مشرف دور میں ہمارے سامنے آیا تھا اور وہ تھا احمد رضا قصوری کے چہرے کے اوپر سیاہی پھینک دی گئی، پھر ارباب غلام رحیم کے اوپر جوتا پھینکا گیا، جنرل پرویز مشرف کے اوپر جوتا پھینکا گیا۔ تو اس زمانے میں ہماری سیاسی قوتیں بھی، عوام بھی، اور خاص طور پر عدلیہ بحالی کے دنوں میں بڑی سخت قسم کا رد عمل پایا جاتا تھا، اور ملٹری ٹیک اوور کے اوپر بھی لوگوں کے جذبات بڑے صحیح وہ غصے کی حالت میں تھے، ریئیکشنری موڈ کے اندر تھے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2018 آنورڈ تواتر کے ساتھ اوپر نیچے ایسے واقعات ہوئے، لوگوں کو جوتے پڑے، چہروں پہ سیاہی پھینکی گئی، احسن اقبال کو تو گولی ہی مار دی گئی۔ تو ہم نے ایک پورا پیکج ہے وہ بنایا ہے، اس کے اوپر وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور آج اس کی ایک نئی اس کے اندر اضافہ یہ تھا، 2 روز پہلے ہوا، جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹرز تھے، ایون مریم اورنگزیب بھی ایک جگہ پہ کھڑی تھی، تو ان کے اوپر پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز نے آ کر ان کے اوپر دھکم پیل بھی کی، تھپڑ مارے گئے، کچھ ایسی بےہودگی کی گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ شاید مذمت کرتے تو ایک اگلا قدم آنے سے رک جاتا۔ آج شہباز گل کے اوپر ویسا ہی اقدام ہوا، بہت نامناسب ہے، انڈے بھی مارے گئے، ان کے اوپر سیاہی بھی پھینکی گئی، اور پھر پولیس والوں نے پھینکنے والوں کی بھی پٹائی کی، ان کو بھی دھکے پڑے ہوں گے۔ تو کوئی اچھی چیز، اچھا صورتحال نہیں ہے۔ آج ایک کے ساتھ ہے، کل اور کی باری آ جائے گی۔ جناب، آج ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، رانا ثناء اللہ، میں پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، آپ کو بھی علی خوش آمدید کہتا ہوں۔ رانا صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سینٹ والا الیکشن جو ہے وہ شاید ایک آپ کی پولیٹیکل سٹرگل کے اندر ایک اہم سنگ میل تھا۔
آر یا پار والا جو نعرہ تھا اس کے اندر یوسف رضا گیلانی سینیٹر کے طور پر تو منتخب ہو گئے لیکن چیئرمین کے طور پر ہار گئے. آپ کے بندے ایک دفعہ پھر ٹوٹ گئے, کیا ہوا؟ نہیں, بالکل غلط بات ہے. کوئی بندہ نہیں ٹوٹا, اور وہ جن لوگوں نے نام کے اوپر مہر لگائی ہے وہ لوگ ہمارے سامنے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ میں ذاتی طور پہ تقریباً سبھی کو جانتا ہوں, اور جن لوگوں نے نام کے اوپر مہر لگائی ہے آپ ان سب کو جانتے ہیں؟ جی, میں ان کو جانتا ہوں. اور اس میں ایسا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہو, کیونکہ اگر آپ نے ایک کام جو ہے وہ 5 سال بعد یا 3 سال بعد کرنا ہے, اور پھر ووٹ جو ہے کہیں سٹیمپ ہے, کہیں ٹک مار ہے, کہیں آپ نے نمبر لکھنا ہے, تو حفظ ما تقدم کے لیے کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پہ, اور پوری پارلیمانی پارٹی کو یا تمام لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ جائیں تو وہاں پہ ایک بیلٹ جو ہے اس کی کاپی پڑی ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھتے جائیں تاکہ کوئی تھوڑا بہت اگر غلط فہمی ہو تو وہ لیکن 2 ہی نام تھے نا, ایک طرف یوسف رضا گیلانی تھے, سنجرانی تھے, تو یا یوسف رضا گیلانی کو ٹھپا لگانا تھا یا سنجرانی کو لگانا تھا. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ جو ٹیم تھی بیٹھی وہ بڑے سینئر لوگ تھے. شہری رحمان صاحبہ تھی, سعید غنی صاحب تھے, قاسم گیلانی صاحب وہاں پہ موجود تھے, ہماری پارٹی کے 1-2 لوگ تھے. تو کچھ لوگوں نے تو شاید یعنی جو بالکل پوری طرح سے شور تھے انہوں نے تو شاید جا کے وہاں پہ اس طرح سے نہ استفسار کیا ہو, لیکن کچھ لوگ جو نئے تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنا تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ بتایا یہ گیا کہ جی یہ بیلٹ پیپر ہے, یہ اوپر نام صادق سجنانی صاحب کا ہے, یہ نیچے یوسف گیلانی صاحب کا ہے, یہ باکس ہے, باکس پہ آپ نے کہیں بھی مہر لگانی ہے, باکس میں کہیں بھی مہر لگانی ہے. یہ آپ کو بتایا گیا, یہ کس نے بتائی بات؟ یہ جو لوگ بیٹھے تھے تو شہری رحمان اور باقی لوگوں نے بات کی, اور وہ اون کرتے ہیں وہ اس بات سے یعنی وہ. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 7 میں سے 6 لوگ پی ایم ایل این کے تھے جنہوں نے نام کے اوپر ٹھپا لگایا؟ نہیں, 6 نہیں تھے. کتنے تھے؟ کم تھے. مجھے تو یہ بتایا گیا کہ 6 لوگ پی ایم ایل این کے تھے. نہیں, وہ کم تھے. 5 ہوں گے جی, ایک کم کر لیں. یہ نہ کریں کہ وہ اکثریت آپ کی. میں ان کی میں نے کراس چیک کیا تھا, آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ میرے لیے دینا مناسب نہیں ہوگا. نام نہ بتائیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے لوگوں نے نام ایک پارٹی کے 4 ہوں, دوسری کے 3 ہوں, ایک کے 5 ہوں, دوسری کے 2 ہوں, لیکن ان 7 آدمیوں کا قطعی طور پہ نہ ان کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہے, نہ وہ کسی دباؤ میں آئے, نہ وہ ٹوٹنے والی بات ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر جو ہے انہوں نے ووٹ جو تھا وہ اس باکس میں جب کہا گیا کہ جی یہ دیکھیں یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں 5 آپ کے ہیں, میں شک نہیں, سن لیں 5 آپ کے ہیں. اب اس میں یہ ہے, اور ڈپٹی کے معاملے میں 10 نے جا کے ووٹ ڈال دیا. نہیں, سن لیں, اب اس میں یہ ہے کہ جب یہ بات ہو گئی انہوں نے ووٹ جو ہے وہ ڈال دیا. بلکہ 1 یا 2 کیسز میں تو یہ ہوا کہ وہاں پہ ان دی ہاؤس بھی انہوں نے استفسار کیا کہ جی وہ مور نام پہ, انہوں نے کہا جی بالکل ہماری بات ہوئی ہے سیکرٹری سینٹ سے, تو انہوں نے ہمیں کہا ہے. سر اس بات کو سن لیں میری بات مکمل ہونے دیں. اس بات کو اون کیا باقاعدہ انہوں نے, اور بلکہ اس کمیٹی کے ممبران کا یہ دعویٰ ہے کہ سیکرٹری نے ہمیں اسی طرح سے بتایا, اور بعد میں جب ہم نے سیکرٹری صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا جی مجھے اوور رول کر دیا گیا. جب یہ ووٹ مسترد کیے جا رہے تھے رولز کے مطابق یہ ووٹ درست ہے. آپ درست ہے تو چیلنج کریں. وہ چیلنج کر رہے ہیں. کب؟ میرا خیال ہے کہ آج چیلنج کرنے جا رہے تھے. ابھی نہیں جمع ہوا, میں چیک کیا. صبح کر دیں گے, صبح چیلنج کریں گے, اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک یعنی وکیل کے ناطے میرے علم میں ہے کہ اس میں 1 سے زیادہ سپریم کورٹ کی اتھارٹیز ہیں کہ اگر مخصوص جگہ پہ جو ہے مور نہ بھی ہو, انٹینشن واضح ہو, تو ووٹ انویلڈ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ تو مخصوص جگہ ہی نہیں تھی. ووٹ دینے والے کی مخصوص جگہ نہیں تھی. منشا جو ہے وہ اس سے ریفلیکٹ ہو رہی ہو کہ انٹینٹ اس کی کیا تھی, تو پھر اس ووٹ کو مانا جاتا ہے. اب اس بیلٹ میں مور لگانے کی جگہ مخصوص نہیں تھی. جب ووٹ مسترد ہو رہے تھے اور اس کو مسترد والے ووٹوں میں ڈالا جا رہا تھا, فاروق نائک نے اس کے اوپر آبجیکشن ریز نہیں کیا. انہوں نے کیا. مجھے تو بتایا گیا کہ انہوں نے آبجیکشن ریز نہیں کیا, پاس کھڑے ہو کے ووٹ ڈالتے گئے, انہوں نے جب انہوں نے ووٹ جو ہے وہ ان کو دکھائے جو انہوں نے مسترد کیے تھے, انہوں نے باقاعدہ آبجیکشن بھی کیا, انہوں نے باقاعدہ آرگو بھی کیا, بلکہ ان کا بھی آرگومنٹ ہوا ہے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے. ان ہاؤس
اچھا یہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہاں وہ سائلنٹلی ووٹ ڈالے جاتے رہے اور وہ وٹنس کرتے رہے بیفور اناؤنسنگ دی ڈیسیژن پریزائڈنگ آفیسر علی صاحب سے پوچھیں انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر آرگومنٹ کیا اور آرگومنٹ سننے کے بعد جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر نے کہا کہ جی یہ 7 ووٹ میں جو ہے وہ ریجیکٹ کر. علی محمد خان آپ بتائیے گا 49-48 سے 42-48 سنجرانی مقابلہ جیت گئے, 7 مسترد ہو گئے. رانا صاحب کی پارٹی کے میری اطلاع ہے کہ 5 بندے ان کے, میرا خیال تھا 5 یا 6, انہوں نے 6 سے نہ کیا تو 5 پکے ان کے ہیں, 2 پیپلز پارٹی کے ہیں. اب وہ ووٹوں کا مستقبل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ ملک صاحب, رانا صاحب کو بھی جو ہے خوش آمدید. دیکھیں ملک صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ نے اس کا ابتدائیہ دیا ہے پروگرام کا. آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں کی تحقیر چاہے کسی کی بھی ہو, ذاتی نوعیت کی تحقیر جو پلان طریقے سے ہو, وہ انتہائی گھٹیا فعل ہے. اور یہ ذہن میں سب رکھ لیں کہ اگر کسی نے آج کسی کے چہرے پہ سیاہی پھینکنی ہے تو کل اپنے چہرے کو تیار رکھے. اور ماضی میں جب بھی یہ ہوا ہے, اچھا ہوتا ہے جس دن وہ مریم اورنگزیب کو دھکم پیل کی گئی تھی, کسی نے ٹانگ ماری تھی, یا ڈاکٹر مصدق کو وہ تھپڑ مار رہے تھے سر کے اوپر, اس دن آپ کی جماعت سے باقاعدہ اس چیز کے اوپر سخت مذمت کی جاتی, تو آج یہ ریپیٹ نہ ہوتا. دیکھیں شروع ہوا جب یہ مشرف صاحب کے زمانے میں مشہور معروف وکیل قصوری صاحب کے ساتھ ہوا, جتنا بھی ہم سب کا, کیونکہ ہم تو لائرز موومنٹ مشرف صاحب کے خلاف نکلے ہوئے تھے, لیکن سب نے جس میں بھی کوئی تھوڑی بھی شرافت تھی انہوں نے اس عمل کو انتہائی کنڈیم کیا تھا جب سپریم کورٹ آنریبل کے احاطے میں یہ ہوا. اور یہ جب یہ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں جس میں بھی اخلاق تھی اس نے کنڈیم کیا. لیکن آج یہ پلان طریقے سے گل صاحب کے ساتھ ہوا ہے. دیکھیں یہ جو اس دن ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, وہ بھی انتہائی نامناسب تھا, لیکن اس میں ایک گنجائش یہ نکلی کہ شاید بہتر ہوتا کہ ڈی چوک پہ جب ہزاروں پی ٹی آئی کے کارکن تھے تو وہاں پریس کانفرنس مسلم لیگ نون کے آنریبل ممبران نہ رکھتے وہاں اسی وقت, کیونکہ ایک موب پہ آپ یقین نہیں رکھ سکتے کہ کسی بھی وقت موب جو ہے وہ ایک حرکت ایسی کر سکتا ہے. کیونکہ اگر کہیں لیکن ایک خاتون کی عزت ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں, اس کو دھکم پیل یا اس کی شاور کو کوئی ہاتھ لگائے تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا رد عمل آتا ہے. پھر ڈاکٹر مصدق کو جس طریقے سے مار پیٹے ہم نے دیکھی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یہ تو بالکل پلان طریقے سے جو ہے وہ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب کو خود بھی اور ان کی لیڈرشپ جو ہے مریم بی بی کو اور میاں صاحب کو بھی اور ساتھ ساتھ جو ہیں شہباز صاحب کو, احسن اقبال صاحب کو, سب کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. جو گل صاحب کے ساتھ آج ہوا ہے یہ بہت نامناسب ہے, کیونکہ وہ کسی سیاسی پروگرام میں بھی نہیں آئے ہوئے تھے, وہ ایک آنریبل عدالت میں جا رہے تھے اور وہاں باقاعدہ پلان طریقے سے یہ ہوا ہے. اگر آپ لوگ سیاسی لوگ ان چیزوں کی مذمت نہیں کریں گے اور خود کو اس سے دور نہیں کریں گے تو ساروں کی باری آئے گی, ایک کے بعد ایک سب کی باری آئے گی. پہلے بھی ہم نے اس کی 18 کے بعد سے اس کے اوپر 5-7 واقعہ دیکھے, اور اپنے کارکنوں کی اس پہ حوصلہ افزائی بھی نہیں کرنی چاہیے, کسی کو تھپکی بھی نہیں دینی چاہیے. مجھے 1 منٹ دیں, اب آپ نے تھوڑا ٹاپک چینج کر دیا تو اس کے اوپر میں رد عمل لے لوں, پھر سینٹ الیکشن کی طرف واپس آتا ہوں. آپ اس پہ کوئی رد عمل دینا چاہیں گے شہباز گل کے اوپر جو کچھ؟ جی اس کے اوپر آج ہماری پارٹی کے جو سینئر لوگ تھے ان کے مابین اس بات کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے, تو ہم اس معاملے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یا ہاؤس میں جو ہے اس کو اٹھائیں گے. برحال جی اب مذمت تو پھر سب کو کرنی پڑے گی, اگر ہمیں کرنی پڑے گی تو پھر دوسروں کو بھی کرنی پڑے گی. نہیں اس پہ مقابلہ نہ کریں, شہباز دل بڑا کر کے گل صاحب کو بھی کرنی پڑے گی. اور جس دن یہ واقعہ ہوا ہے پارلیمنٹ کے باہر, اس دن اگر آپ نے شہباز گل صاحب کے ریمارک سنے ہوں تو شاید آپ کے لیے پھر بڑا مشکل ہو کہ آپ اس کے اوپر کس طریقے سے بات. نہیں رانا صاحب, وہ اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ ایک تہذیب ہماری کہتی ہے کہ ان چیزوں کو مذمت کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے ایک پراپر ہم کوشش کریں گے کہ صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں اس کے اوپر بات ہونی بات ہو, بحث ہو. جی آپ کی طرف علی واپس آ رہا ہوں. سینٹ 7 ووٹ مسترد, ڈپٹی چیئرمین 10 ووٹ سے جیت گئے. صاحب دیکھیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت میں اور آپ جب گفتگو کر رہے ہیں اس ملک کے کروڑوں پاکستانی جو ہے ساتھ ریجیکشن کا جواب لے لیں پہلے. ہمارے یہ میں بات کر لوں. جی علی آپ 7 ووٹ مسترد. نہیں میں اس پہ ابھی آنا ہی نہیں چاہتا. مجھے بڑا دکھ ہوا. رانا صاحب سینئر سیاستدان ہیں اور میں نے ان میں ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمیشہ یہ اپنے جذبات ان کے کنٹرول میں رہتے ہیں, اور جیسے بھی حالات ہوں یہ بات
نپی تلی کرتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اوپنلی کنڈیم کرنا چاہیے شہباز گل صاحب کے ساتھ جو آج ہوا ہے. میں دیکھیں سنیں میری بات, مجھے پلیز اس کو کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. جب احسن اقبال صاحب پہ وہ اٹیک ہوا تھا میں نے کنڈیم کیا تھا. جب خواجہ آصف صاحب کے چہرے پہ سیاہی پھینکی گئی میں نے کنڈیم کیا تھا. ہماری لیڈرشپ نے بھی کنڈیم کیا تھا. لیکن دیکھیں اس دن جو ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, جس کی بھی وجہ سے ہوا, لیکن جو عمل وہاں پہ ہوا اس کو ہم نے کنڈیم کیا ہے کہ وہ سینئر لیڈرشپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. جو وہاں پہ سابق وزیر اعظم موجود تھے انہوں نے جو کیا, لات ماری, انہوں نے بھی تھوڑا ایکسیس کیا, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک عمل ایسا ہوا ہے کہ ایک مخالف جماعت کا آپ کے کارکن جو ہے وہ ایک عدالت میں گیا ہے جہاں باقاعدہ پلان کر کے, اور انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کی تھی گل صاحب نے کہ مجھے اطلاعات ہیں کہ مجھ پہ اٹیک کیا جائے گا. تو اس پر تو نون لیگ کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی, آپ کو جانچ کرنی چاہیے تھی, اور کچھ بھی نہ کریں. آج اوپنلی کنڈیم کریں کہ یار جو اس کے ساتھ ہوا ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ جماعتی سطح کے اوپر آپ لوگ ایسا کچھ نہیں کر رہے, کوئی جماعت بھی نہیں سوچیں گے. مجھے یاد پڑتا ہے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر پرویز رشید کے اوپر اسی طرح سے اٹیک ہو گیا یہ ہم کیا ٹریننگ دے رہے ہیں, میں نے وہ ابھی سارے کلپس نکالے نہیں. ملک صاحب یہ عرض کروں جی, علی محمد خان ٹھیک ہے, دیکھیں نا ان سے کبھی کسی کو شکایت نہیں ہوئی. تو علی محمد خان ویسے بھی پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ہیں. دیکھیں یہ معاملہ علی محمد خان کے, میرے یا کسی اور کے کنڈیم کرنے سے نہیں رکے گا. یہ اس وقت رکے گا جب پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن, پارٹی سطح کے اوپر اس کی پارٹی لیڈرشپ, صحیح, پارٹی لیڈر جب اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن لے گا, کوئی بات کرے گا, اس وقت یہ چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر اثر ہوگا. اور جو میں نے بات کی ہے اس کا یہی حل ہے کہ پارٹی لیڈر جو ہے اگر وہاں پہ ان ہاؤس میاں شہباز شریف صاحب بات کریں تو اس بات کا اثر ہوگا. نہیں, انہیں مذمت کرنی عمران چاہیے, خان صاحب بات کریں ifs and buts نہیں ہونی چاہیے, مذمت وداؤٹ اینی ایف اینڈ بٹس. دو چیزیں ایسی ہیں, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ایک تو جو سوشل میڈیا سیل سے اپنے مخالف یوز کیا جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے, اس کے اوپر کچھ خوف خدا کر کے توبہ طائب کریں, اپنی قوم کا مستقبل جو ہے وہ ریڈیکلائز مت کرے اسے, اور ایک سیاسی مخالفین کے اوپر حملے, دونوں سے توبہ کرنی چاہیے, نہیں تو سب کو جوتے پڑیں گے, پھر آپ سے بچاؤ کا راستہ نہیں ملے گا. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. علی, الیکشن کمیشن پہ آ جائیں, تھوڑا سا آگے چلائیں, پروگرام اس طرح پھنس جائے گا, 2-3 خبریں کور کرنی ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر براہ راست جو ہے اٹیک, نو کانفیڈنس, یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب, تحریک انصاف ہمیشہ اداروں کے احترام کے لیے کھڑی رہی ہے, اور باوجود تمام اس کے کہ کافی کچھ فیصلے ہمارے خلاف بڑے سخت آئے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ماضی میں جو دانلی کمیشن کا ایک فیصلہ تھا اس وقت, آج سے چند سال پہلے, تو وہ بڑا مشکل تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے کسی احترام میں کمی آنے کی کوشش نہیں کی. کسی ہمارے مین سٹریم کے ذمہ دار ممبر نے کبھی کسی ادارے, کسی جج آنریبل کے خلاف, کسی بھی افسر کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں کی. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹون ہمارے شفقت صاحب کا انتہائی احترام والا تھا, لیکن انہوں نے کچھ قانونی نکات یا کچھ وہ چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل ہمارے ختم ہو, کیونکہ آج اگر نون لیگ رو رہی ہے تو ماضی میں پی ٹی آئی بھی روئی ہے, اور یہ مسئلے چلتے رہیں گے اگر ہم نے سیریسلی بیٹھ کے, رانا صاحب کی جماعت نے اور ہم لوگوں نے سب نے مل کے. لیکن آپ نے اپنے لگائے ہوئے چیئرمین کے اوپر نو کانفیڈنس اس وقت کیا ہے جب ڈسکا کے اوپر انہوں نے پہلے تو الیکشن والے دن رزلٹ ایکشن لیا, پھر بعد میں اس کو ری پول آرڈر کیا, اور آج سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے تحریری بیان میں کہا کہ میٹیریلی افیکٹ ہو گیا تھا الیکشن پروسیس آپ کے سلیکٹڈ آفیسرز کی وجہ سے جو آپ نے تعینات کیے. تو آج آپ نے کہا کہ نہیں الیکشن پہ ہمارا کانفیڈنس نہیں ہے. دیکھیں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ایک ڈائریکشن آئی تھی, دیکھیں جب ہم 186 میں گئے, اور یہ رانا صاحب اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں, خود بھی وکیل ہیں, کہ جب آپ ایڈوائزری جورسڈکشن میں وہاں پہ گئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک رپورٹڈ کیس ہے, مضبوط پرانا اور مشہور و معروف ایک کیس ہے حسبہ بل والا 2004-5 کا جو رپورٹڈ کیس ہے. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی آنریبل جج صاحبان کی کلیئر کٹ ڈیسیجن ہے کہ جو محترم عدالت ہے پاکستان کی سب سے بڑی, اس کا جو ڈائریکشن ہوتی ہے یا اس کی جو ایڈوائس ہوتی ہے وہ بھی نیچے کے اداروں پہ بائنڈنگ ہوتی ہے.
اور اگر آپ ایڈوائزری جورسڈکشن میں کوئی حکومت جاتی ہے تو ایڈوائس لینے ہی جاتی ہے، اور قانونی نکات پہ جب وہ رائے دے دیتی ہے سپریم کورٹ تو آرٹیکل 189 کے تحت پھر وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دے دی جو ہے محترم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو وہ ایک کلیئر کٹ ڈائریکشن تھی کہ آپ انتظام ایسا کریں کہ الیکشن خفیہ ہو لیکن ووٹ ہمیشہ خفیہ نہیں رہے گا۔ وہاں سے مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر اس ڈائریکشن پہ عمل کر لیا جاتا، اور اپوزیشن سے تو چلو گلہ ہے ہی کہ وہ وعدہ جو میاں صاحب نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ملک صاحب کیا تھا کہ ہم الیکشن اوپن کریں گے سینٹ کا، تو وہ اگر اوپن ہو جاتا الیکشن کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر نو کانفیڈنس، پھر بھی آپ سی او ڈی سے مت جوڑیں، وہ علیحدہ ایک کہانی ہے۔ آج جو ایک سٹیٹمنٹ ہے غلام سرور صاحب کا، پروڈیوسر صاحب اگر وہ پلے کر دیں پھر میں رانا صاحب سے بھی اس کا جواب لوں گا۔ دکھائیے گا کیا بولا ہے غلام صاحب۔ کیمرہ تو اگر لگا تھا تو کیمرے نے تو صرف یہ بتانا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے، میں نے نہیں لگوائے، میری حکومت نے بھی نہیں لگوایا، ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی، ہو سکتا ہے کسی ادارے نے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ کہ چلیں کم از کم مانیٹرنگ ہو جائے۔ یہ رانا صاحب آپ اس پہ کامنٹ کریں گے، یہ کیا کہانی ہے؟ غلام سرور صاحب کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی آرڈر پہ لگا، سپریم کورٹ نے کیمرے لگانے کا آرڈر کہاں سے دیا؟ میرا خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا تو ویسے انہوں نے تمام حجت کے طور پہ نام لے لیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے لگائے۔ کنہوں نے لگائے؟ دیکھیں یہ کسی خفیہ ایجنسی کا کام ہو سکتا ہے۔ اب وزیر اعظم کی زیر کنٹرول خفیہ ایجنسیاں ایک سے زیادہ ہیں، اور یہ انہی میں سے پارلیمنٹ کے اندر آتے جاتے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں، ہر ایک بندے کی فوٹیج مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے۔ کہ گورنمنٹ کے خلاف کے بغیر، اسپیکر کی منشا کے بغیر، چیئرمین سینٹ کی منشا کے بغیر کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس پہ فیکٹ فائنڈنگ کروائیں، مانگیں ہاؤس میں۔ فیکٹ فائنڈنگ اب اس کے لیے جو ایک کمیٹی سینیٹرز کی بنی ہے تو وہ فیکٹ فائنڈنگ کرے گی، اور وہ فیکٹ فائنڈنگ سامنے آنی چاہیے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج پبلک ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ بالکل وہ پبلک ہونی چاہیے، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ ویسے سینہ گزر سب کے پاس ہے، اور یہ جب چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا، جب نو کانفیڈنس، اس وقت بھی یہ کیمرے لگائے گئے تھے، اور انہی لوگوں نے اب بھی لگائے ہیں جن لوگوں نے اس وقت لگائے تھے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ جن لوگوں آپ کے اگر پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے تو محفوظ کیا ہے پھر؟ تو بالکل محفوظ نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ شائق عثمانی صاحب، وعلیکم السلام ندیم صاحب۔ شائق عثمانی صاحب، ایک تو سپریم کورٹ کے سامنے الیکشن کمیشن نے جو تحریری جواب دیا ہے وہ باقاعدہ ایک چارج شیٹ کی حیثیت رکھتا ہے حکومت وقت کے اوپر، اور ابھی آپ کو منسٹر صاحب کا بیان بھی میں نے سنایا، وہ کہتے ہیں کہ کیمرے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر لگے ہو۔ سپریم کورٹ کا تو ایسا کوئی آرڈر نہیں تھا کہ آپ ووٹ ڈلواتے ہوئے اوپر کیمرہ لگا دیں، تو یہ کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے سپریم کورٹ تو کبھی ایسا آرڈر دے ہی نہیں سکتی کہ آپ کیمرے لگائیں، یہ تو ایک ایگزیکٹو ایکٹ ہے جس کے مطابق سپریم کورٹ کبھی فیصلہ نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ ہمیشہ لیجسلیٹو میٹرز پر، لیگل میٹرز پر فیصلہ کرتی ہے، تو اگر کیمرے لگائے گئے ہیں تو یہ یقیناً ایگزیکٹو ایکٹ ہے۔ کس نے لگائے ہیں، کیسے لگائے ہیں، اس پہ میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بصورت یہ کسی کے کہنے سے لگے ہیں، کسی ایگزیکٹو کے کہنے سے لگے۔ تو جو آج شفقت محمود صاحب وفاق کی جانب سے کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ تو ہمارا اعتماد ہی نہیں رہ گیا، اعتماد ہی اٹھ گیا ان کا، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو بڑی مذاق انگیز بات ہے۔ دیکھیے ہر ایک الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے، وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ سب کو کچھ نہ کچھ اس سے پرابلمز ہوتے ہیں، چونکہ اگر الیکشن کمیشن ان کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو وہ اچھا ہے، غلط ہے، اگر صحیح ان کے حق میں کرتا ہے تو غلط ہے۔ تو الیکشن کمیشن تو بڑا ایسا ایک پوزیشن ہے جو کہ کنٹروورشل ہوتی ہے، تو اس پہ کہنا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے تو یقیناً اعتماد نہیں ہوگا، کسی پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد نہیں ہوگا۔ لیکن آئین بھی ایک چیز ہے، آئین میں صاف لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 215 اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپوائنٹ ہوگا، کمشنر اپوائنٹ ہوگا 5 سال کے لیے، 5 سال کے لیے اپوائنٹ ہوگا، اور وہ صرف ریموو کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے ایک سپریم کورٹ کا جج ریموو ہو سکتا ہے، آرٹیکل 209 کے تحت ریموو ہو سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اگر ان کو کوئی شکایت ہے الیکشن کمیشن سے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے خلاف ریفرنس بل پاس کریں اور سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، جوڈیشل کاؤنسل کو اس کے متعلق فیصلہ کر دیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اس کو نکال دیں، تو اس طرح سے تو ہر ایک پولیٹیکل پارٹی تھرو آؤٹ ہسٹری یہی کرے گی
کہ جب اس کو کہے گا جی ہمیں اعتماد نہیں، اس کو نکال دیں، ریزائن کر دیں آپ، تو الیکشن کمیشن کوئی ایک پنگ پونگ بال ہو گیا ایک قسم کا. ایک چیز شائق عثمانی صاحب اور آپ سے چاہوں گا، اس کے اوپر آپ سے تبصرہ لے لوں. نیب نے مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے ایک درخواست دائر کی ہے، اور درخواست میں انٹرسٹنگلی ان کی کرپشن کی کہانی بیان کرتے، کوئی اتنے $100 ملین پاکستان سے لے گئے ہیں، لندن اپارٹمنٹ کی کہانی، وہ کوئی کیلیبری فونڈ کی کہانی، کچھ بھی ڈال سکتے تھے جو چل رہی تھی پاناما کے بعد. لیکن یہ جو کیس کے اندر انہوں نے ابتدائی پیرے لکھے ہیں، اس کے اندر ان کی تقریروں کا تذکرہ ہے، پبلک گیدرنگ، پبلک میٹنگز کے اندر، اور پھر جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر ان کے بیانات کا حوالہ ہے. تو اس کے بنیاد کے اوپر ضمانت منسوخی یہ درست طریقہ کار نیب کی جانب سے؟ نہیں، بالکل نہیں. دیکھیے، جہاں تک کہ نیب کا تعلق ہے، نیب کی جورسڈکشن جو ہے وہ نیب ایکٹ کے تحت ہے، اور نیب ایکٹ میں وہ یہ ان کے دائرے اختیار میں نہیں آتا کہ کوئی جو جس کے خلاف وہ کیس کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے. یہ ان کے دائرے اختیار میں نہیں آتا. ان کے دائرے اختیار میں آتا ہے کوئی غلط کام کیا، کوئی ایسا کام کیا جو کہ نیب کے لاز کے خلاف ہے. تو یہ جو انہوں نے کیا ہے پیش، میرے خیال میں یہ بہت ہی غلط کیا ہے، اور بہت ہی غلط ایڈوائس پہ کیا ہے، اور یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. جیسے شائق عثمانی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. علی، آپ اس کیوں کہیں گے؟ دیکھیں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک میں آپ کو آئینی ایک پروٹیکشن حاصل ہے پولیٹیکل گیدرنگز کے لیے، اور فریڈم آف اسپیچ ہے. لیکن شائق عثمانی صاحب تو خود سینئر جو ہیں وہ جج رہے ہیں. میرے خیال میں ان کو اس بات پہ ضرور اپنی رائے دینی چاہیے کہ جو آن بیل ایک ملزم ہوتا ہے، اور میں نے لفظ ملزم یوز کیا ہے، جب آپ بیل پہ ہوتے ہیں، ضمانت پہ ہوتے ہیں، تو ضمانت کے دوران آپ پہ کچھ ریسٹرکشن ضرور ہوتی ہیں، اور اس میں سیاسی مخالفین پہ آپ تقاریر تو کر سکتے ہیں، کریں آپ، جو وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن جس طریقے سے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور جو بیانیہ دینے کی ایک ناکام کوشش کی ہے مسلم لیگ نواز نے، اور اس کو عوام نے جس طرح سے ریجیکٹ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے اپنے پی ڈی ایم کے بیچ میں بھی پھوٹ پڑ چکی ہے، تو نہ صرف عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئین نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، جس میں ایک حد تک نیب کا بہت بڑا رول ہے، انہوں نے محسوس کیا ہے کہ آن بیل ایک ملزمہ کو اتنی اجازت آپ نہیں دے سکتے کہ وہ آئینی اداروں کو اور حساس اداروں کو اور آئینی عہدوں کو اس طرح سے ٹارگٹ کریں. تو اس کا فیصلہ تو عدالت کر دے گی. ظاہر ہے فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے، نہ نیب نے کرنا ہے. انہوں نے مناسب جانا ہے، انہوں نے اپنا کیس آگے پیش کر دیا ہے. سو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. لیکن یہ ہے کہ آن بیل ضمانت پہ ایک ملزم کو، کیا پاکستان میں باقی ضمانت پہ رہا ہونے والے ملزمان کو اتنی اجازت ہے جتنی مریم صاحبہ کو جو ہے وہ ایک چھوٹ ملی ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں تو آپ کی مرضی میں جو آئے کریں؟ کیا قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے؟ جی، اس کا رانا صاحب سے بھی اس کا جواب لے لیں. رانا صاحب، آپ کی آر یا پار کی سیاست اور پی ڈی ایم کی پالیٹکس، کل آپ نے فیصلہ بھی کرنا ہے 26 مارچ کا، تو بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہوگا کہ مریم کی بیل کینسل کر کے دوبارہ کوٹ لکھپت جیل میں ڈالا ہو، آپ کی تحریک شیخ فارغ ہو جائے گی. دیکھیں، اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مریم نواز کو بطور لیڈر جو ہے اس کو اور زیادہ جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ ابھاریں گے، اور زیادہ اس کی لیڈرشپ میں، اس کی پاپولیرٹی میں، اس کی پالیٹکس میں جو ہے یہ اضافے کا باعث بنیں گے. اور اس قسم کی حماقتیں جو ہیں وہی جو ہے وہ پھر اس طرح کے جو ہے وہ جواز جو ہے وہ فراہم کرتی ہیں. مریم نواز صاحبہ ایک بڑی پارٹی کی ایک جو ہے وہ لیڈر ہیں، اس کی وہ عہدیدار ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اداروں کے خلاف کوئی بات کی ہے بقول ان کے، تو کیا کس قانون کے تحت کہاں پہ انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے؟ یعنی نیب کی تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے. نیب تو اس بات کو انکوائری نہیں کر سکتا، نیب تو اس بات کی کمپلینٹ ہی نہیں کر سکتا. تو جو ادارے کر سکتے ہیں یا جو حکومت کر سکتی ہے، تو حکومت کو چاہیے تھا نا کہ یہ جاتی استغاثہ لے کے کہ جو انہوں نے ان اداروں کے خلاف جو ہے وہ بات کی ہے اور یہ جو ہے اوفینس بنتا ہے. ایسی تو کوئی بات انہوں نے کی نہیں ہے اب تک. سر، آپ کے 26 مارچ کو ویسے فارغ کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ مریم کو پکڑ لیں. میرا خیال ہے کہ 26 مارچ کو جو ہے نا وہ یعنی اس طرح سے اس یعنی ایونٹ کو جو ہے وہ ابھارنے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی اور بہتر طریقہ نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہوگا. مریم کا وہ بیان سنوا دیں جی، پھر بریک پہ بیان سنوا دیں.
یہ دھمکیاں گیدڑ بھبکیاں جس کو کہتے ہیں یہ کسی اور کو دینا، تم لوگوں کے دماغ میں خوف ہوگا، مریم نواز کے دماغ میں خوف نہیں ہے. اور نیب کو یہی تکلیف ہے نا. یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ سیاست میں مداخلت بند کی جائے، یہ سیاسی سٹیٹمنٹس تو نہیں ہیں. اب اس سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ حکومت صرف خفیہ چیزوں پہ چل رہی ہے، وہ بھی اب ایکسپوز ہو کر قوم کے سامنے آ گئی ہے. جب تک انشاءاللہ تعالی یہ حکومت گھر نہیں چلی جاتی، عمران خان اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا، یہ میرے ٹرے میں رکھ کے بھی میرے آگے اگر پاسپورٹ لائیں اور میرے آگے اگر ٹکٹ لے کر آئیں اور ECL میں میرا نام نکالنے کی کوشش کرے، میں ان کو کہوں گی اٹھاؤ اور چلتے بنائیں. کیونکہ میرے ذاتی خیال میں پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیتے تو شاید لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب آر یا پار کرنا ہے تو کریں، مولانا صاحب تو انتظار میں بیٹھے ہیں اور اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. نہیں دیکھیں، PDM کا جو بنیاد ہے وہ اسی بات پہ تھی کہ تمام پارٹی جو ہیں وہ اپنی مختلف آراء جو ہے وہ رکھتی ہیں اور سربراہی میٹنگ ہو اور اس میٹنگ میں جو فیصلہ کنسنسس سے یا اکثریت سے ہو تو اس کو سب تسلیم کریں. اب تک PDM کے جتنے بھی فیصلے ہوئے سارے کنسنسس سے ہوئے، اور یہ جو مرحلہ ہے لانگ مارچ کا اور ساتھ استعفوں کا یا عدم اعتماد کا، تو یہ 2-3 چیزیں جو ہیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کل جب سربراہان اس کے اوپر بیٹھیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکل آئے گا. ڈی چوک بیٹھیں یا فیض آباد بیٹھیں، اگر آپ نے استعفے نہیں دینے تو آپ کے پاس اور کوئی حل نہیں. آپ اتنے تگڑے نہیں ہیں کہ دھکا ماریں گے تو حکومت گر جائے گی. دیکھیں، آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں، اور اگر وہ ٹیکنیکل غلطی نہ ہوتی تو یہ چیئرمین میں تو یہ گورنمنٹ تو آج فارغ ہوتی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا. اگر جلسوں کا مرحلہ نہ ہوتا، ریلیز کا مرحلہ نہ ہوتا تو شاید پھر ہم یہ ضمنی الیکشن میں بھی وہ کارکردگی نہ دکھا سکتے جو ہم نے دکھائی ہے. تو معاملہ یہ کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو، وہ لانگ مارچ ہو یا وہ ریلیز ہوں یا جلسے ہوں، ان کا ایک امپیکٹ بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک بینیفٹ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ PDM کو جو ہے وہ اپنے آپ کو متحرک کرنا چاہیے، اور اس وقت جو حکومت جو ہے وہ جس طرح سے گورن کر رہی ہے اور جس قسم کے حالات ہیں تو اس میں PDM کو اپنا بھرپور رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. علی صاحب آپ کیا کہتے ہیں، ان میں کوئی سکت ہے، جان ہے؟ ڈی چوک میں آگے تو آپ کو پریشان کریں گے؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ یہ سیکھا ہے کہ اپنے مخالف کو کبھی آپ کمزور نہ جانیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ان کی آمد سے کوئی ہمارے کوئی پیر کانپ رہے ہیں. مشکلات کا سامنا عمران خان صاحب نے زندگی میں ہمیشہ کیا ہے، کوئی آسان کام نہیں تھا. ایک نو وارد آدمی کا زیرو سے سٹارٹ کر کے وزیر اعظم بننا ایک سکسیس سٹوری ہے. 23, 24, 25 سال کی جدوجہد ہے. تو اس میں تو ایسے بڑے مرحلے ہم پہ آئے ہیں، اور دیکھیں دھرنے کی سیاست ہم نے بھی کی ہے. یقین کریں مشکل کام ہے. 125 126 دن میں ہمیں ہر روز یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ لوگ آئیں گے کہ نہیں، اور 125 دن تک لوگ آتے رہے. تو یہ تو جب یہ لوگ آئیں گے ان کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا. استعفوں کا جہاں تک تعلق ہے، میں تو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ یہ بچکانہ سیاست چھوڑیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ماننا نہیں ہے. آپ نے دینے بھی ہیں استعفے دے دیں، ہم الیکشن کرا دیں گے، کوئی ایماندار لوگ آ جائیں گے الیکٹ ہو کے یہاں پہ. میں آن اے سیریس نوٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی رانا صاحب کی جماعت اور بلاول صاحب کی جو ہے جماعتیں نون اور PP واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نظام بہتر ہو تو آئیں. آپ نے اپنی کوشش کر لی ہے، آپ حکومت کو ہلا نہیں سکے، عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، عوام آپ کے پاس نکلے نہیں ہیں، آپس میں آپ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے. چیئرمین کے الیکشن میں نون لیگ نے گیلانی صاحب کو ووٹ نہیں کیا اور مولانا صاحب کو پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں کیا. وہ ساتھ جنہوں نے ریجیکٹ کیا، اگلے میں جا کے انہوں نے ہمیں ووٹ ڈائریکٹلی ڈال دیا. تو آپس میں بھی ان کو کوئی لو لاسٹ نہیں ہے. آئیں الیکشن ریفارمز کریں، دراجاتی ریفارمز کریں، کیونکہ سال بعد الیکشن کا ماحول ہوگا تاکہ اگلا 23 کا الیکشن وہ اس سے بہتر ماحول میں ہو، جس میں رانا صاحب کی جماعت کو بھی گلا نہ ہو، ہماری جماعت کو بھی نہ ہو اور پیپلز پارٹی کو بھی نہ ہو. اگر آپ یہ سیاست کریں گے 90 کی سیاست کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو گرا دیں، تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں احتجاجی سیاست، دھرنا، جلوس نکالنا، عوام کو نکالنا، عمران خان سے بہتر ہم سے انشاءاللہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ ہمیں حکومت نہیں کرنے دیں گے جو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم پورا کریں گے، تو یقین جانیں انشاءاللہ
آپ لاسٹ کو بھی منٹ ہے، نہیں رانا کرنے صاحب سے دیں اس گے۔ کا اس سے جواب لے عوام لیں۔ کو ملے گا کچھ نہیں، اب ان کا وقت جو ہے عوام وہ کو ختم ملے ہو گا چکا کچھ نہیں ہے، اس سے۔ اب یہ چھوڑیں ادھر ادھر کی باتیں، اگر بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، آئیں بیٹھیں۔ رانا صاحب یہ تو اللہ جو فیصلہ کرے گا، electoral وقت کس reform کا ہے وہ ختم ہو کرتے ہیں، اور چکا اس کے ہے، بعد کس جو کی ہے وہ ٹکٹ کٹ midterm چکی ہے election۔ اور کس کی مڈ باقی ٹرم ہے، الیکشن، بالکل یہ یہی فیصلہ حل اللہ ہے، کو اس کے کرنے علاوہ دیں۔ یہ ملک نہیں چل سکتا۔ زمینی خدا نہ آپ آپ بنے نہ ہم بات بنے۔ کر لیں گے پرائم منسٹر سے اس مسئلے کے اوپر، کیونکہ یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر پرائم منسٹر اور ادھر سے آپ کی لیڈرشپ بیٹھ کے حل کر پرائم سکتے ہیں۔ منسٹر نے تو اس سے پہلے نہ کبھی بات کی ہے اور نہ اب ہم انٹرسٹڈ ہیں اس کے ساتھ بات کرنے کو۔ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ اسی سال الیکشن ہوگی، اس سے پہلے الیکٹورل ریفارمز ہوگی، الیکٹورل ریفارمز ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ جنرل الیکشن ہوں، فری ہوں، فیئر ہوں، تاکہ جو عوام فیصلہ کریں اس کے مطابق جو ہے وہ گورنمنٹ بنے اور ملک آگے بڑھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور علی محمد خان، آپ دونوں کا ایک بہت شاٹ کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔